آج ہم نے جن نوٹس، کتابوں اور ریسرچ کا گہرا مطالعہ کیا ہے، ان میں ایک انتہائی دلچسپ اور پراسرار سوال چھپا ہے۔ کیا الفاظ کے بغیر بات کرنا واقعی ممکن ہے؟ بالکل، اور یہ وہ سوال ہے جو بظاہر بہت سادہ لگتا ہے لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ ہاں، اور ذرا سوچیں کہ ایف بی آئی ایجنٹ صرف ایک مشتبہ شخص کو دیکھ کر اس کے کچھ کہے بغیر مجرم تک کیسے پہنچ جاتے ہیں۔ مائنڈ ورس کے اس پلیٹ فارم پر ہمارا ہمیشہ سے یہی مقصد رہا ہے کہ ہم انسانی نفسیات کی ان گہری وادیوں کا سفر کریں۔ اور روزمرہ کے انسانی رویوں کو ایک پروفیشنل یعنی ایک تجزیاتی اور متجسس انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کے لیے ہمارے پاس سابق ایف بی آئی ایجنٹ جو نیوارو کے 25 سالہ کیریئر کے نوٹس کا ایک پورا پلندہ موجود ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے اپنی پوری زندگی جاسوسوں اور خطرناک مجرموں کو پکڑنے میں گزار دی۔ اور ان نوٹس میں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے سائنسی بنیادوں پر یہ ثابت کیا ہے کہ ایک انسان کا جسم مسلسل کچھ نہ کچھ نشر کر رہا ہوتا ہے۔ مطلب ہمارا جسم کبھی خاموش نہیں رہتا۔ بالکل، اور اس مطالعے کا آغاز جس کہانی سے ہوتا ہے نا، وہ انتہائی سنسنی خیز ہے۔ وہ ایک آئس پک والا واقعہ۔ ہاں، وہ قاتل والا کیس، وہ بہت زبردست مثال ہے۔ یعنی اس منظر کو ذہن میں لائیں۔ ایک تفتیشی کمرہ ہے جہاں ایک قتل کا مشتبہ شخص بیٹھا ہے۔ اس کی باتوں سے بالکل لگ رہا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ اس کا لہجہ حد درجے پر اعتماد ہے اور اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے۔ اور اس کے پاس ایک انتہائی ٹھوس عذر بھی موجود تھا۔ مطلب بظاہر وہ پولیس کو پوری طرح چکما دے چکا تھا۔ ہاں، بالکل چکما دے چکا تھا، لیکن جو نیوارو جو اس انٹرویو کو دیکھ رہے تھے، وہ اس سے سوالات کی ایک مخصوص فہرست پوچھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس جرم میں بندوق استعمال ہوئی تھی؟ اور وہ شخص انتہائی سکون سے انکار کر دیتا ہے۔ صحیح۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کیا چاقو استعمال ہوا تھا؟ مشتبہ شخص کے چہرے پر پھر کوئی غیر معمولی حرکت نہیں ہوتی، اور پھر ایجنٹ اس ہتھیار کا نام لیتے ہیں جو اصل میں قتل میں استعمال ہوا تھا اور جسے پولیس نے جان بوجھ کر عوام سے خفیہ رکھا تھا، یعنی آئس پک۔ اور جیسے ہی یہ دو الفاظ آئس پک ادا ہوتے ہیں، ملزم کی پلکیں تیزی سے جھپکتی ہیں اور پھر وہ اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیتا ہے جیسے اس پر کوئی حملہ ہو گیا ہو۔ ارے واہ! اور صرف اس ایک غیر ارادی جنبش نے، جس پر اس شخص کا کوئی کنٹرول نہیں تھا، ایف بی آئی کو اصل قاتل تک پہنچا دیا، جس نے کچھ ہی دیر بعد جرم کا اعتراف بھی کر لیا۔ یہ واقعہ دراصل اس بات کی شاندار مثال ہے کہ ہمارا دماغ کس طرح خطرے کے وقت جسم کو فوری احکامات جاری کرتا ہے۔ جب اس شخص نے آئس پک کا لفظ سنا تو اسے فوراً اندازہ ہو گیا کہ پولیس اس کا وہ راز جانتی ہے جو اسے جیل لے جا سکتا ہے۔ تو اس کے ذہن کے سوچنے والے حصے نے تو تفتیش کاروں سے جھوٹ بولنے کی پوری تیاری کر رکھی تھی، ہے نا؟ بالکل کر رکھی تھی، لیکن اس کے اعصابی نظام نے اس جان لیوا خطرے پر لاشعوری طور پر رد عمل دیا۔ اس نے آنکھوں کو بند کر کے اس خطرے کو اپنے سامنے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ نفسیات کی زبان میں اسے آئی بلاکنگ کہتے ہیں۔ انسان کے سوچے سمجھے الفاظ تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اس کا اعصابی نظام کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم انسان دراصل چلتے پھرتے بل بورڈز ہیں جو لاشعوری طور پر ہر وقت اپنے خیالات اور خوف کا اشتہار دے رہے ہوتے ہیں۔ اور ان نوٹس کے پہلے چیپٹر میں غیر زبانی مؤثرات کے حوالے سے جو نیواروں کی اپنی زندگی کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے۔ ہاں، وہ کیوبا والی کہانی جب وہ بہت چھوٹے تھے۔ جی، جب وہ 8 سال کی عمر میں کیوبا سے ہجرت کر کے امریکہ آئے، انہیں انگریزی کا ایک لفظ نہیں آتا تھا، لیکن ایک بالکل نئے ماحول میں بقا کے لیے انہوں نے لوگوں کے جسمانی اشاروں کو پڑھنا شروع کیا۔ انہیں معلوم ہو جاتا تھا کہ کون سا طالب علم انہیں دیکھ کر خفوی سے اپنی بھویں سکوڑ رہا ہے اور کون خوشگوار تاثر دے رہا ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ غیر زبانی مواصلات ہماری روزمرہ گفتگو کا 60 سے 65% حصہ ہوتے ہیں۔ 60 سے 65%، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف زبان سے بولتے ہیں۔ یہی تو غلط فہمی ہے۔ ہمارے چہرے کے تاثرات، ہمارے ہاتھوں کی حرکات، لوگوں کے درمیان بیٹھنے کا فاصلہ اور یہاں تک کہ کسی سے مصافحہ کرنے کا انداز بھی ایک پوری کہانی سنا رہا ہوتا ہے۔ ان اشاروں کو پروفیشنل ٹیلز کہتے ہیں۔ ٹیلز یعنی وہ حرکات
जो अंदरूनी राज उगल देती हैं। तो फिर असल सवाल ये पैदा होता है कि हम इन सिग्नल्स को, इन टेल्स को कैसे पढ़ें, क्योंकि ज़्यादातर लोग दुनिया को देखते तो हैं लेकिन शायद उसका बगौर मुशाहिदा नहीं करते। और इसीलिए नोट्स में मुशाहिदे को एक बाकायदा साइंस के तौर पर पेश किया गया है, जिसके 10 बुनियादी उसूल हैं जिन्हें समझे बगैर कोई माहिर मुशाहिदाकार नहीं बन सकता। हाँ, वो जो 10 कमांडमेंट्स दी गई हैं, उनमें एक तस्वुर जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा वो बेसलाइन कायम करने का है, यानी किसी भी शख्स के आम रवैये का अंदाज़ा लगाना। बिल्कुल, बेसलाइन कायम करना दरअसल मुशाहिदे की पहली सीढ़ी है। फर्ज करें अगर कोई शख्स कुदरती तौर पर ही बहुत ज्यादा हाथ हिलाकर बात करता है या उसकी टांग हिलाने की आदत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठ बोल रहा है। सही, यानी जब तक ये मालूम ना हो कि कोई शख्स दबाव से आज़ाद हालत में कैसे बैठता है, तब तक किसी गैर मामूली रवैये की निशानदेही नहीं की जा सकती। हम तो अचानक तब्दीली को तलाश कर रहे होते हैं। और यही वो तब्दीली है जो एक माहिर की नज़र से नहीं बच सकती। इसके अलावा एक और अहम असूल सियाको सबाक या कॉन्टेक्स्ट को समझना है। कॉन्टेक्स्ट, हाँ, मतलब अगर किसी का ट्रैफिक हादसा हो गया है और वो सड़क के किनारे खड़ा कांप रहा है और इकला रहा है, तो कोई भी उसे देखकर ये ना समझे कि ये शख्स कोई मुजरिम है। बिल्कुल, ये तो महज उस हादसे के सदमे का रद्द-ए-अमल है। इसीलिए मुशाहिदे का एक और सुनहरी उसूल ये है कि कभी भी किसी एक इशारे पर भरोसा ना करें, हमेशा इशारों के मजमूए की यानी क्लस्टर्स की तलाश करें। अच्छा, ये क्लस्टर्स वाली बात थोड़ी और वाज़ी करें। फर्ज करें अगर कोई कुर्सी पर बाजू बांधकर बैठा है, तो क्या इसका मतलब हमेशा यही होगा कि वो दिफाई पोजीशन में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि जिस कमरे में वो शख्स बैठा है वहाँ एसी बहुत तेज चल रहा हो और उसे सर्दी लग रही हो, लेकिन अगर कोई शख्स बाजू बांधकर बैठा है, उसके चेहरे की मुस्कानियत गायब है, वो नजरें चुरा रहा है और उसके पांव दरवाजे की तरफ मुड़े हुए हैं, तो अब ये इशारों का एक पूरा क्लस्टर है। हाँ, जो साफ बता रहा है कि वो शख्स इस गुफ्तगू से जान छुड़ाकर वहां से जाना चाहता है। यानी हमें पूरी तस्वीर देखनी होती है। सही कहा आपने। और इन उसूलों में एक और तफरीक भी बताई गई है आफाकी और इनफरादी रवैयों के दरमियान। आफाकी रवैये पूरी दुनिया में एक जैसे होते हैं, जैसे वो होंठ भींचने वाली मिसाल, जिसे लिप कंप्रेशन कहते हैं। जब लोग शदीद तनाव का शिकार होते हैं या उन्हें कोई बात सख्त नागवार गुजरती है, तो वो अपने होठों को इतनी जोर से भींचते हैं कि होंठ गायब होते हुए महसूस होते हैं। बिल्कुल, ये आफाकी है। लेकिन इनफरादी रवैये वो होते हैं जो इंसान अपनी ज़ाती ज़िंदगी में सीखता है। मिसाल के तौर पर कोई तालिबे इल्म इम्तिहानी पर्चा देखते ही हमेशा अपना सर खुजाता है। एक माहिर इंटरव्यू करने वाला इन्हीं इनफरादी हरकत को नोट करता है। और आखिर में इन तमाम 10 उसूलों का बुनियादी मकसद सिर्फ एक तफरीक करना होता है, सुकून और बेसुकूनी के रवैयों में फ़र्क, यानी कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट। अगर हम ये पहचानने में कामयाब हो जाएं कि किस लम्हे सामने वाला बेसुकून हुआ है, तो हम उसकी नफ्सियात के मरकज़ तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, यही वो बुनियादी नुक्ता है जो दूसरे चैप्टर की बुनियाद बनता है। हाँ, दूसरा चैप्टर। लेकिन यहाँ मुझे एक चीज़ पर बहुत हैरत हुई जब मैंने ये हिस्सा पढ़ा। ये सारे उसूल, ये इशारे काम क्यों करते हैं? आखिर इंसान अपने इरादों को क्यों नहीं छुपा पाता? इस सब का जवाब हमारे दिमाग की बनावट में, ख़ास तौर पर लिम्बिक सिस्टम में छुपा है। इंसानी दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से हैं। एक है न्यू कॉर्टेक्स, जो दिमाग का सबसे जदीद और बाशऊर हिस्सा है। जो सोचने वाला दिमाग है, जो मंतिक लड़ाता है और हिसाब किताब करता है। हाँ, और सबसे अहम बात, ये झूठ बोलने की भरपूर सलाहियत रखता है। हम ज़बान से जो भी अल्फाज अदा करते हैं, उन्हें न्यू कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है। लेकिन दिमाग का एक और बहुत पुराना, ताकतवर और गहरा हिस्सा है जिसे लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। और लिम्बिक सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो झूठ नहीं बोल सकता। वो इंतहाई ईमानदार है। ईमानदार और बहुत तेज। लिम्बिक सिस्टम का बुनियादी काम इंसान की बका को यकीनी बनाना है। उसे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि इंसान समाजी तौर पर कैसा लग रहा है। उसे सिर्फ इंसान को खतरे से बचाना है। इसलिए ये बगैर सोचे समझे रिफ्लेक्स के तौर पर हरकत में आता है। लेकिन जरा रुकें, मैं यहाँ एक सवाल उठाना चाहता हूँ।
کیونکہ یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل لگ رہی ہے۔ جی، کیا سوال ہے؟ فرض کریں ایک شخص بہت ذہین ہے، شاید کوئی تربیت یافتہ جاسوس ہے یا کوئی شاطر مجرم ہے، اسے بخوبی معلوم ہے کہ باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے، تو کیا وہ شخص پوری قوت ارادی استعمال کر کے اپنے نیو کارٹیکس کے ذریعے اپنے لمبک سسٹم کے اشاروں کو زبردستی دبا نہیں سکتا؟ دیکھیں، یہ واقعی ایک زبردست سوال ہے اور اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں، لیکن سائنسی حقیقت یہ ہے کہ لاکھوں سال کے ارتقائی عمل نے لمبک سسٹم کو اتنا خودکار بنا دیا ہے کہ اس پر قابو پانا تقریباً ناممکن ہے۔ یعنی ہم ارادتاً اپنے اعصابی نظام کو چھکما دے کر بالکل نارمل دکھنے کی اداکاری نہیں کر سکتے؟ نہیں، بالکل نہیں کر سکتے۔ نیو کارٹیکس آپ کے الفاظ کو تو کنٹرول کر لے گا، لیکن کیا ایک انسان شعوری طور پر اپنے پسینے کے خدود کو روک سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے دل کی دھڑکن کو کنٹرول کر سکتا ہے یا آنکھوں کی پتلیوں کو پھیلنے سے روک سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ کام لمبک سسٹم کے پاس ہے۔ ان نوٹس میں ملینئر بومبا احمد رسام کی جو مثال دی گئی ہے وہ اس صورتحال کو پوری طرح واضح کرتی ہے۔ ہاں، وہ واقعہ تو کسی سنسنی خیز فلم جیسا ہے۔ دسمبر کی شدید سردی کا مہینہ تھا اور احمد رسام اپنی گاڑی میں بے تحاشا بارود بھر کر کینیڈا سے امریکہ کی سرحد عبور کر رہا تھا تاکہ لاس اینجلس کے ایئرپورٹ پر حملہ کر سکے۔ اور اس وقت اس نے اپنی پوری اداکاری کی صلاحیت استعمال کی ہوگی۔ جب اس کی گاڑی کسٹمز آفیسر ڈیانا ڈین کے سامنے پہنچی تو اس کے سوچنے والے دماغ نے اسے بالکل پرسکون رہنے کے پیغامات دیے۔ اس نے ہر سوال کا ایک انتہائی نپا تلا اور جھوٹا جواب دیا۔ لیکن دوسری طرف اس کا لمبک سسٹم ایک زبردست کشمکش کا شکار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک خطرناک مشن پر ہے اور پکڑے جانے کا خوف شدید تھا۔ اسی لیے سردیوں کے اس دن بھی اسے شدید پسینہ آ رہا تھا، اس کا جسم بے چین تھا اور وہ مسلسل بے قراری ظاہر کر رہا تھا۔ کسٹمز آفیسر ڈیانا ڈین نے اس کے پرسکون الفاظ کو نہیں سنا بلکہ لمبک سسٹم کے ان سگنلز کو پڑھا، اور یوں ایک بہت بڑا دہشت گردانہ حملہ ناکام بنا دیا۔ یہ بقا کی مشین واقعی کتنی شاندار کام کرتی ہے۔ اب ذرا اس طریقہ کار پر بات کرتے ہیں جس کے ذریعے یہ لمبک سسٹم خطرے کے وقت ہمارا دفاع کرتا ہے۔ ہاں، جسے ہم عام طور پر فائٹ اور فلائٹ کہتے ہیں، لیکن یہ دراصل ایک 3 جہتی رد عمل ہے۔ بالکل، اس تفصیلی جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایک خاص ارتقائی ترتیب ہے: فریز، پھر فلائٹ اور آخر میں فائٹ۔ ارتقائی نقطۂ نظر سے اس ترتیب کے پیچھے ایک پوری سائنس ہے۔ لاکھوں سال پہلے جب ہمارے آباء و اجداد جنگلوں میں تھے تو ان کا سامنا شکاری جانوروں سے ہوتا تھا، اور شکاریوں کی آنکھیں عام طور پر حرکت کو دیکھ کر حملہ کرتی ہیں۔ اس لیے لمبک سسٹم نے بقا کا جو سب سے پہلا طریقہ سیکھا وہ فریز یا منجمد ہونا ہے، یعنی جسم فوراً ہر قسم کی حرکت بند کر دیتا ہے تاکہ خطرے کی نظر میں نہ آئے۔ بالکل، اور یہ ہم آج بھی کرتے ہیں۔ چوری پکڑے جانے کے ڈر سے یا تفتیش کے دوران اچانک کوئی خطرناک سوال سامنے آنے پر لوگ لاشعوری طور پر سانس روک لیتے ہیں، یا تفتیشی کمرے میں کرسی کے پایوں میں ایک پاؤں پھنسا کر بالکل ساکت ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ ان کی کوئی حرکت نظر نہ آئے۔ یہ تو مجھے بالکل اس میٹنگ روم والی صورتحال جیسا لگ رہا ہے۔ کون سی میٹنگ روم والی صورتحال؟ یعنی جب باس میٹنگ میں اچانک کوئی ایسا مشکل سوال پوچھ لے جس کا جواب کسی کے پاس نہ ہو، یا کسی ایسی فائل کا ذکر کر دے جو تیاری نہ ہو، سارا کمرہ، تمام ملازم اپنی جگہ پر بالکل ویسے ہی ساکت ہو جاتے ہیں جیسے جنگل میں شیر کو دیکھ کر آباء و اجداد پتھر بن جاتے تھے۔ ارے واہ، یہ بہت زبردست تشبیہ دی آپ نے۔ یہ ارتقائی رد عمل واقعی کارپوریٹ کلچر میں بھی زندہ ہے، اور اگر فریز ہونے سے خطرہ نہ ٹلے تو پھر دماغ دوسرے مرحلے کی طرف جاتا ہے جسے فلائٹ یا فرار کہتے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک مہذب معاشرے میں رہتے ہیں۔ کوئی شخص باس کے سوال سے گھبرا کر یا پولیس انٹرویو کے دوران کمرے سے اٹھ کر بھاگ تو نہیں سکتا۔ اسی لیے ہمارا جسم جدید اور غیر محسوس طریقوں سے دوری اختیار کرتا ہے۔ لوگ ناپسندیدہ گفتگو کے دوران کرسی پر پیچھے کی طرف ہٹ جاتے ہیں، یا اکثر خواتین اپنی گود میں کوئی فائل یا پرس رکھ کر ایک نفسیاتی رکاوٹ بنا لیتی ہیں۔ اور ہم نے پہلے جس آئی بلاکنگ کا ذکر کیا تھا، آنکھیں بند کر لینا، وہ بھی اسی فلائٹ رسپانس کی ایک شکل ہے نا؟ 100% دماغ سمجھتا ہے کہ اگر میں خطرے کو نہیں دیکھوں گا تو شاید خطرہ اب دور ہو جائے گا، اور اگر بھاگنے کا راستہ بھی بند ہو تو پھر تیسرا اور آخری رد عمل متحرک ہوتا ہے: فائٹ۔ جی، جنگ۔
جب منجمد ہونا اور دوری اختیار کرنا دونوں کام نہ آئیں تو جسم ایک حتمی تصادم کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سینہ تاننا، آواز بلند کرنا یا زبردستی دوسروں کی جگہ پر قبضہ کرنا۔ یہ وہ آخری حربہ ہے جب لمبک سسٹم یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب بقا کا واحد راستہ لڑ کر خطرے کو ختم کرنا ہی ہے۔ اب یہاں سے اس ساری بحث کی ایک اور انتہائی پراسرار کڑی ملتی ہے۔ ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ خطرے کے وقت لمبک سسٹم گھبرا کر فریز، فلائٹ یا فائٹ کا سگنل دے دیتا ہے، لیکن انسان ہر وقت تو خطرے میں نہیں رہتا۔ جی ہاں، خطرہ گزر بھی جاتا ہے۔ تو جب وہ خطرہ ٹل جاتا ہے یا جب وہ چھپتا ہوا سوال گزر جاتا ہے تو پھر ہمارا جسم خود کو واپس نارمل اور پرسکون حالت میں کیسے لاتا ہے؟ یہ غیر زبانی مواصلات کا وہ پہلو ہے جو اکثر عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ جب دماغ شدید دباؤ محسوس کرنے کے بعد اس کیفیت سے نکلتا ہے تو وہ اعصابی نظام کو حکم دیتا ہے کہ جسم کو تسکین پہنچائی جائے۔ اسے پیسیفائنگ بیہیویئرز یا تسکین دینے والے رویے کہا جاتا ہے۔ یعنی دماغ اپنے ہی جسم سے درخواست کرتا ہے کہ مجھے آرام دو، مجھے تسلی دو۔ لیکن اگر ہم اسے عملی زندگی میں دیکھیں تو کیا ہر مرتبہ جب کوئی شخص اپنی گردن کھجا رہا ہو یا اپنے کپڑوں کو ٹھیک کر رہا ہو تو وہ دباؤ کا شکار ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ واقعی خارش ہو رہی ہو؟ ہم کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ یا گھبراہٹ کی ہی نشانی ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ اٹھایا آپ نے، اور یہیں پر ہمارا وہ پچھلا اصول کام آتا ہے جس میں ہم نے سیاق و سباق اور اشاروں کے کلسٹر کی بات کی تھی۔ بے شک کسی کی گردن میں خارش ہو سکتی ہے۔ تو پھر فرق کیسے کریں گے؟ دیکھیں، اگر آپ ایک انٹرویو کر رہے ہیں اور 1 گھنٹے تک اس شخص نے گردن نہیں کھجائی، لیکن جیسے ہی آپ نے اس سے پوچھا کہ کل رات 8 بجے آپ کہاں تھے، اور عین اس سوال کے بعد وہ اچانک اپنی گردن کے نچلے حصے کو چھونے لگتا ہے جسے سوپراسٹرنل نوچ کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی بالکل اس مخصوص سوال کے بعد کی حرکت؟ ہاں، یا وہ اپنی ٹائر ڈھیلی کرنے لگتا ہے، تو یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ گردن میں موجود حساس اعصاب کو چھونے سے دل کی دھڑکن کم ہوتی ہے اور جسم کو وقتی سکون ملتا ہے۔ بس یہ کسی خارش کا نہیں بلکہ اس مخصوص سوال سے پیدا ہونے والے دباؤ کا رد عمل ہے۔ یہ تو واقعی ایک لاشعوری مشین کی طرح کام کر رہا ہے۔ میں نے ان نوٹس میں یہ بھی پڑھا کہ مشکل انٹرویوز کے دوران لوگ اکثر میز کے نیچے اپنے ہاتھ اپنی ٹانگوں پر رگڑ رہے ہوتے ہیں، جسے لیک کلینزنگ کہا گیا ہے۔ جی، اور یہ بہت عام ہے۔ تفتیش کے دوران ملزمان اکثر میز کے نیچے اپنے ہاتھ ٹانگوں پر بار بار رگڑتے ہیں۔ اس سے نہ صرف پسینے سے گیلے ہونے والے ہاتھ خشک ہوتے ہیں بلکہ یہ مسلسل رگڑ اعصابی نظام کو سکون بھی فراہم کرتی ہے۔ اور وہ گالوں میں ہوا بھر کر نکالنا بھی اسی کی ایک قسم ہے۔ بالکل، تناؤ کے لمحات میں گالوں میں ہوا بھر کے آہستہ سے باہر نکالنا بھی جسم کو تسکین دینے کا ایک قدرتی طریقہ ہے۔ ایک ماہر انٹرویو کرنے والا ان تسکین دینے والے رویوں کا شدت سے انتظار کرتا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ اسے کسی سوال نے شدید ہلا کر رکھ دیا ہے، اور وہی سوال تفتیش کا مرکز بن جاتا ہے۔ 100% درست، اور یہیں سے ہمیں انسان کی اصل کہانی سمجھ میں آتی ہے۔ یہ تمام تفصیلی جائزہ جاننے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ انسان دراصل اپنی عادتیں، اپنی جبلتیں کبھی نہیں چھوڑتے۔ بچپن میں کوئی بچہ جب خوفزدہ ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہے یا انگوٹھا چوس کر خود کو پرسکون کرتا ہے، اور بڑے ہو کر وہی عادت بالوں میں ہاتھ پھیرنے، گردن سہلانے، کالر کو ڈھیلا کر کے ہوا اندر کرنے یا بے چینی سے پینسل چبانے کی صورت میں بدل جاتی ہے۔ شکل بدل جاتی ہے لیکن اس کے پیچھے لاشعوری مقصد وہی رہتا ہے۔ خود کو تسلی دینا اور دباؤ سے نکلنا۔ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے یہ کتنی اہم بات ہے کہ ہم انسانوں کو ارتقائی اور اعصابی زاویے سے دیکھیں۔ بالکل، جب ہم اس زاویے سے دیکھتے ہیں تو لوگوں کے اعمال اور حرکات بے معنی نہیں لگتے، بلکہ وہ بقا اور سکون حاصل کرنے کی ایک طویل جنگ کا حصہ نظر آتے ہیں۔ تو ذرا تصور کریں کہ ہمارے ارد گرد موجود ہر انسان، چاہے وہ کوئی قریبی دوست ہو، دفتر کا باس ہو یا سڑک پر چلتا کوئی اجنبی، سب خاموشی سے اپنے اندرون کا حال بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھ کی جنبش، ان کا پسینہ، ان کے گردن سہلانے کا انداز، یہ سب ایک کھلی کتاب کی طرح ان کے احساسات کی گواہی دے رہے ہیں۔
اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں پر بندھی وہ روایتی پٹی کھول کر دنیا کو اس نئے، حقیقی اور سائنسی زاویے سے دیکھنا شروع کریں۔ ہم سب چلتے پھرتے کھلے خطوط ہیں، بس انہیں پڑھنے کی مہارت اور بصیرت چاہیے۔ کیا بات ہے! اگلے حصے میں ہم انسانی جسم کے سب سے ایماندار حصے یعنی پاؤں اور ٹانگوں کے رازوں پر بات کریں گے۔ ماہرین کیوں کہتے ہیں کہ پاؤں جسم کا سب سے سچا حصہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ چہرے سے بھی زیادہ؟ اب یہ دعویٰ بظاہر تھوڑا عجیب لگتا ہے کیونکہ دیکھیں، ہم جب بھی کسی کا جھوٹ یا سچ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری ساری توجہ اس شخص کی آنکھوں یا چہرے کے تاثرات پر ہوتی ہے۔ ہم بس یہ فرض کر لیتے ہیں کہ چہرہ ہی اصل آئینہ ہے۔ بالکل، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی ہماری عام سوچ کو پوری طرح چیلنج کرتا ہے، اور اصل میں اسی مقام سے مائنڈ ورڈز کی شروعات ہوتی ہے۔ صحیح۔ اس پلیٹ فارم پر ہم انسانی رویوں کے انہی خفیہ قوانین کو ڈی کوڈ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے روزمرہ کے کاموں کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم ان ظاہری مسکراہٹوں اور مصنوعی تاثرات کے پیچھے اس سچائی کو تلاش کرتے ہیں جو ہمارا جسم خاموشی سے بتا رہا ہوتا ہے۔ زبردست! اور آج کے اس گہرے مطالعے کا مقصد بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ آج ہم FBI کے سابق ایجنٹ جو نیوارو کی تحقیق پر مبنی کتاب کے باب 3 اور 4 کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اور ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح ہمارا نچلا دھڑ، خاص طور پر پاؤں اور ٹانگیں اور پھر سینہ اور کندھے، ہمارے حقیقی جذبات کی عکاسی کرتے ہیں۔ اور ہاں، یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ سارا مواد ایک مکمل طور پر غیر جانبدارانہ سائنسی اور نفسیاتی تجزیہ ہے۔ ہم یہاں کسی کا سائیڈ نہیں لے رہے، بس سائنس کو سمجھ رہے ہیں۔ 100% سائنسی بات ہے۔ اور اس میکانزم کو سمجھنے کے لیے ہمیں انسانی تاریخ میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ اچھا، کتنا پیچھے؟ مطلب لاکھوں سال پیچھے، ارتقائی عمل میں۔ دیکھیں، انسان نے جب اس زمین پر چلنا شروع کیا تو اس کے پاؤں وہ پہلے اعضاء تھے جنہیں زمین پر موجود خطرات کا سامنا ہوتا تھا۔ یعنی شکاری جانور یا اس طرح کی چیزیں؟ جی، چاہے وہ کوئی گرم ریت ہو، کانٹے ہوں یا کوئی زہریلا سانپ، پاؤں کو ان خطرات پر 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ریاکٹ کرنا ہوتا تھا۔ اگر پاؤں سوچنے کے لیے دماغ کے شعوری حصے کا انتظار کرتے تو انسان کی بقا ہی ممکن نہ ہوتی۔ صحیح، جان بچانا مشکل ہو جاتا۔ بالکل، تو اسی لیے ارتقائی عمل نے پاؤں کا کنٹرول براہ راست ہمارے دماغ کے لمبک سسٹم کے حوالے کر دیا۔ اچھا، تو یہ لمبک سسٹم کیا ہر وقت ایک ریڈار کی طرح کام کرتا ہے؟ کیونکہ مطلب آج کے دور میں تو ہم جنگلوں میں ننگے پاؤں نہیں گھوم رہے نا، اور نہ ہی ہمارے دفتروں میں کوئی سانپ بیٹھے ہوتے ہیں۔ دفتروں میں ویسے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ہاں، وہ بھی ہے۔ لیکن سنجیدگی سے دیکھیں تو لمبک سسٹم شعوری سوچ کے بغیر خود کار انداز میں کام کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سسٹم کسی حقیقی زہریلے سانپ اور دفتر کے کسی غصے والے باس کے درمیان فرق نہیں کرتا۔ اوہ واہ، یعنی اس کے لیے دونوں ہی خطرہ ہیں۔ بالکل، دونوں ہی خطرہ ہیں۔ جب بھی کوئی تناؤ، خوشی یا خطرہ محسوس ہوتا ہے، لمبک سسٹم سب سے پہلے ہمارے پاؤں اور ٹانگوں کو سگنل بھیجتا ہے کہ بھئی حرکت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے چہرے کو تو جھوٹ بولنے کی ٹریننگ دے سکتے ہیں، جس سے وہ پوکر فیس کہتے ہیں، لیکن اپنے پاؤں پر پیرا بٹھانا تقریباً ناممکن ہے۔ جی ہاں، بالکل ناممکن ہے۔ لوگ اپنے چہرے کے تاثرات کنٹرول کرنے میں بہت ماسٹر ہو چکے ہیں، کیونکہ بچپن سے ہی ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ روتے ہوئے بھی مسکراؤ۔ ہاں، غصہ مت دکھاؤ، تمیز سے بیٹھو۔ بالکل وہی بات۔ لیکن کسی نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ غصے یا خوشی میں اپنے پاؤں کیسے کنٹرول کرنے۔ FBI کے جو نوارو ہیں وہ ایک پوکر کھیلنے والے کی بڑی دلچسپ مثال دیتے ہیں۔ اچھا، کیا مثال ہے؟ اس شخص نے اپنا چہرہ بالکل پتھر کی طرح سپاٹ کیا ہوا تھا، کوئی ایکسپریشن نہیں تھا۔ وہ ایک بہت بڑا داؤ کھیل رہا تھا، ماتھے پر ایک شکن تک نہیں تھی۔ لیکن میز کے نیچے کیا ہو رہا تھا؟ میز کے نیچے اس کے پاؤں بچوں کی طرح خوشی سے اچھل رہے تھے۔ باڈی لینگویج میں اسے ہیپی فیٹ کہتے ہیں۔ اس کے پاس بہترین پتے تھے اور اس کا لمبک سسٹم وہ اندر کی خوشی چھپا نہیں پا رہا تھا۔ کیا بات ہے! اچھا، اگر ہم روزمرہ زندگی کی کوئی اور مثال دیکھیں، مطلب کیا یہ عام لوگوں پر بھی ایسے ہی اپلائی ہوتا ہے؟ بالکل اپلائی ہوتا ہے۔ نوارو کی تحقیق میں ہی ایک ہوائی اڈے پر ایک ماں کی مثال ہے۔ وہ فون پر بات کر رہی تھی، چہرہ بالکل نارمل تھا، پاؤں زمین پر پرسکون تھے،
لیکن جیسے ہی فون پر دوسری طرف سے اس کے بیٹے کی آواز آئی، جسے وہ کافی عرصے بعد سننے والی تھی، تو چہرے پر خوشی آ گئی؟ چہرے پر اتنی جلدی تبدیلی نہیں آئی، لیکن اس کے پاؤں بے ساختہ خوشی سے اچھلنے لگے۔ واہ! اس کا لمبک سسٹم اندر کی سچی خوشی کا اعلان کر رہا تھا۔ چلے اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اگر میں اس کو ایک مثال سے سمجھوں تو کیا ہمارے پاؤں کسی ایسے ضدی بچے کی طرح ہیں جو کھانے کی میز پر بیٹھا تو تمیز سے ہوتا ہے، والدین کے ڈر سے چپ بھی ہے، لیکن اس کے پاؤں لگاتار دروازے کی طرف کھسک رہے ہوتے ہیں؟ ارے واہ، یہ آپ نے بہت ہی شاندار تشبیہ دی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارا شعور جو ہے نا، وہ سماجی آداب کا پہرے دار ہے کہ بھئی تمیز سے بیٹھو، لیکن لمبک سسٹم سچائی کا سفیر ہے۔ سچائی کا سفیر؟ جی، اور جب خوشی کی بات ہوتی ہے نا، تو ایک اور حیران کن چیز ہوتی ہے جسے کشش ثقل کو مات دینے والے اشارے کہتے ہیں، گریوٹی ڈیفائنگ بیہیویئرز۔ گریوٹی ڈیفائنگ یعنی ہوا میں اڑنا؟ ایک طرح سے، ہاں۔ جب انسان اندر سے سچ میں خوش ہوتا ہے تو پاؤں کی انگلیاں اوپر کی طرف اٹھنے لگتی ہیں، یا آپ نے دیکھا ہوگا چلتے ہوئے قدموں میں ایک اچھال سا آ جاتا ہے۔ دماغ کشش ثقل کا بوجھ ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ تو واقعی بڑی دلچسپ بات ہے، لیکن یہ تو خوشی کا اظہار ہو گیا نا۔ اگر ہمارے پاؤں خوشی میں زمین چھوڑتے ہیں تو یہی ٹانگیں اور پاؤں ہماری سماجی بے چینی یا فرار ہونے کی خواہش بھی تو بتاتے ہوں گے۔ 100% بتاتے ہیں، اور یہیں سے پاؤں کی سمت کا یعنی ڈائریکشن کا اصل کردار شروع ہوتا ہے۔ ہم اکثر دھیان نہیں دیتے۔ اگر کوئی شخص پوری توجہ سے آپ کی بات سن رہا ہے، لیکن اس کا ایک پاؤں ایل کی شکل بنا کر باہر کی طرف یا دروازے کی طرف مڑا ہوا ہے نا، تو یہ ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے۔ مطلب وہ جانا چاہتا ہے؟ بالکل، اس کا دماغ اسے وہاں سے نکلنے کا راستہ دکھا رہا ہے۔ ہوائی اڈے والے اسی باب میں ایک کلائنٹ کا ذکر ہے جو ناوارو سے بات کر رہا تھا۔ جسم پورا ناوارو کی طرف تھا، بڑی تمیز سے بات کر رہا تھا، لیکن پاؤں صاف بتا رہے تھے کہ اسے فلائٹ کے لیے بھاگنے کی شدید جلدی ہے۔ یعنی منہ سے کہہ نہیں پا رہا تھا لحاظ میں، لیکن پاؤں نے راز کھول دیا۔ جی، پاؤں جھوٹ نہیں بول پائے۔ یہ تو بڑی کام کی چیز ہے۔ یعنی اگر کوئی جاب انٹرویو دے رہا ہو یا میٹنگ میں بیٹھا ہو تو صرف چہرے کی مسکراہٹ پر بھروسہ نہ کرے، پاؤں بھی دیکھے۔ اچھا، ایک منٹ رکے۔ جی؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہے اور اس نے اپنی ٹانگیں بہت زیادہ پھیلائی بھی ہیں، کیا یہ بھی لمبک سسٹم کا کام ہے؟ کیونکہ لوگ بحث کے دوران اکثر ایسا کرتے ہیں۔ بہت اچھا سوال ہے۔ اسے دراصل علاقائی دعوے یا ٹیریٹوریل ڈسپلے کہتے ہیں۔ یہ طاقت اور دبدبے کی نشانی ہے۔ جانوروں کی طرح؟ بالکل جانوروں کی طرح۔ جب جانور کو خطرہ ہوتا ہے، وہ اپنا جسم پھیلا لیتا ہے تاکہ بڑا اور خطرناک لگے۔ انسانوں میں بھی ٹانگیں پھیلا کر کھڑا ہونا بالکل یہی کام کرتا ہے۔ یہ کانفیڈنس اور غلبہ دکھانے کا طریقہ ہے۔ کیا واقعی روزمرہ میں لوگ ایسے قدیم رویے دکھاتے ہیں؟ بالکل دکھاتے ہیں۔ کتاب میں ایک خاتون کی مثال ہے جس کا سابق شوہر جب بھی اس سے بحث کرنے آتا تو جان بوجھ کر کمرے کے دروازے کے بیچ میں ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ راستہ روکنے کے لیے؟ جی، راستہ روک کر، نفسیاتی طور پر ڈرانے اور اپنا غلبہ قائم کرنے کے لیے۔ یہ ایک جارحانہ علامت ہے، لیکن اس کا پازیٹیو استعمال بھی ہوتا ہے۔ پازیٹیو کیسے؟ دنیا بھر میں جو خواتین پولیس آفیسرز ہیں نا، انہیں باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ہجوم کو کنٹرول کرتے وقت اپنے پاؤں پھیلا کر کھڑی ہوں۔ اس سے وہ زیادہ با اختیار اور مضبوط نظر آتی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، ٹانگیں پھیلانا تو طاقت ہو گیا، لیکن محفلوں میں اکثر لوگ آرام سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر یعنی لیگ کراس کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کیا یہ محض ایک عادت نہیں ہو سکتی؟ مطلب ہم ہر چیز کو لمبک سسٹم اور خطرے سے کیوں جوڑیں؟ ہو سکتا ہے بندہ بس تھکا ہوا ہو۔ بظاہر تو یہ واقعی بس ایک عادت لگتی ہے، میں مانتی ہوں، لیکن فزکس کے لحاظ سے سوچیں۔ جب آپ ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا جسمانی توازن بہت کمزور ہو جاتا ہے نا؟ ہاں، بیلنس تو آؤٹ ہوتا ہے۔ تو اگر اس وقت اچانک کوئی خطرہ آ جائے، آپ نہ بھاگ سکتے ہیں نہ دفاع کر سکتے ہیں۔ ہمارا لمبک سسٹم بقا کا انچارج ہے۔ وہ کبھی آپ کو اس کمزور پوزیشن میں کھڑے نہیں ہونے دے گا جب تک کہ اسے 100% یقین نہ ہو کہ ماحول بالکل محفوظ ہے۔ واہ، یہ تو سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کی کوئی روزمرہ کی مثال؟ جی بالکل۔ فرض کریں ایک شخص لفٹ میں اکیلا ہے، ٹانگیں کراس کیے پرسکون کھڑا ہے۔
اچانک لفٹ کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک اجنبی اندر آتا ہے۔ تو وہ فوراً سیدھا ہو جائے گا؟ بالکل، وہ لاشعوری طور پر فوراً اپنے دونوں پاؤں زمین پر سیدھے رکھ لے گا۔ لمبک سسٹم فوراً الرٹ کرتا ہے کہ بھئی صورتحال بدل گئی ہے، متوازن ہو جاؤ۔ تو لیگ کراسنگ سچے سکون کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ جی پوچھیے۔ اگر ٹانگیں کراس کرنا سکون کی اتنی بڑی نشانی ہے تو کیا جو جرائم پیشہ لوگ ہیں یا جو تفتیش میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کر دیوار کے ساتھ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اداکاری نہیں کر سکتے؟ مطلب پولیس کو دکھانے کے لیے کہ میں تو بڑا کول ہوں۔ یہ چال بہت سے مجرم آزمانے کی کوشش کرتے بھی ہیں۔ وہ جان بوجھ کر کول نظر آنے کے لیے ایسا پوز بناتے ہیں۔ تو پھر پکڑے کیسے جاتے ہیں؟ پکڑے ایسے جاتے ہیں کہ لمبک سسٹم جھوٹ کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر پاتا۔ اچھا جی، اگر انسان اندر سے ڈرا ہوا ہے نا تو دماغ پٹھوں کو لگاتار الرٹ کے سگنل بھیجتا رہے گا۔ کچھ ہی لمحوں بعد اس شخص کو الجھن ہونے لگے گی، پاؤں میں بے چینی ہوگی اور اسے اپنا پوز بدلنا ہی پڑے گا۔ تفتیش کار یہ نقلی سکون فوراً پکڑ لیتے ہیں۔ کمال ہے، ہمارا جسم واقعی بڑی گہری زبان بولتا ہے۔ اچھا، اب اگر ہم نچلے حصے سے تھوڑا اوپر آئیں تو بات سیدھا دھڑ یعنی ٹورسو پر آ جاتی ہے۔ بالکل۔ اگر ٹانگیں فرار کا راستہ ہے تو دھڑ یقیناً ایک محفوظ تجوری کی طرح ہے نا؟ کیونکہ دل، پھیپھڑے، جگر یہ سب اہم اعضاء تو یہیں ہوتے۔ 100% درست۔ اور چونکہ یہ اعضاء زندگی کے لیے بہت اہم ہے، اس لیے ہمارا دماغ دھڑ کی حفاظت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ نفسیات میں دو چیزیں بہت اہم ہیں، وینٹرل فرنٹنگ اور وینٹرل ڈینائل۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارا سینہ اور پیٹ کا حصہ جسے وینٹرل سائڈ کہتے ہیں، یہ جذبات کا بہت طاقتور ریڈار ہے۔ یہ حیران کن بات یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی پسند ہوتا ہے یا محفوظ محسوس کرتے ہیں تو ہم اپنا دھڑ پوری طرح اس کی طرف موڑ لیتے ہیں، اسے وینٹرل فرنٹنگ کہتے ہیں۔ مثلاً جیسے دوستوں کے ساتھ؟ جی، جیسے کیفے میں بیٹھے دوست یا محبت کرنے والے، ان کے سینے ایک دوسرے کی طرف مڑے ہوتے ہیں۔ یا ایک ماں جب اپنے بچے کو آتا دیکھتی ہے تو بازو کھول کر پورا دھڑ اس کے سامنے کر دیتی ہے۔ یعنی جسم یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ محفوظ ہوں، میرا سب سے نازک حصہ تمہارے سامنے ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اور اس کا الٹ وینٹرل ڈینائل وہ کیسے کام کرتا ہے جب ہمیں خطرہ محسوس ہو؟ جب کوئی بات بری لگے یا کوئی ناپسندیدہ شخص سامنے آئے تو جسم خود بخود سینہ اس سے دور موڑ لیتا ہے۔ ہم چاہے تہذیب میں مسکرا رہے ہوں، بات کر رہے ہوں، لیکن دھڑ کسی اور طرف گھوم چکا ہوتا ہے۔ ہم قلعے کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ ارے واہ، یہ سن کر تو مجھے نیو یارک کی وہ سب وے ٹرین یاد آ گئی۔ اچھا، کیا یاد آ گیا؟ مطلب جب ٹرین میں کوئی عجیب سی حرکتیں کرنے والا بندہ آتا ہے نا، ہاں، تو لوگ چہرہ نہیں موڑتے کیونکہ اس پر نظر رکھنی ہوتی ہے، لیکن اپنا پورا دھڑ اس سے دور کر لیتے ہیں۔ سیاسی مباحثوں میں بھی یہی ہوتا ہے، مخالفین بیٹھے ساتھ ہوتے ہیں لیکن دھڑ ایک دوسرے سے پیچھے کی طرف موڑے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت ہی زبردست مشاہدہ ہے یہ آپ کا۔ یہ وہی لاکھوں سال پرانا دفاعی میکانزم ہے۔ وہ ایک دوسرے کے نظریات کو خطرہ سمجھتے ہیں، اس لیے اہم اعضاء بچا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور دلچسپ بات بتاؤں، بعض اوقات لوگ صرف جسم نہیں موڑتے بلکہ کوئی چیز اٹھا کر سینے کے سامنے ڈھال بنا لیتے ہیں۔ ڈھال؟ مطلب کوئی بھی چیز سینے پر رکھ لی؟ جی، ناوا ورو کی کتاب میں بوسٹن کے ہوٹل کی ایک تفتیش کا واقعہ ہے جو تکیے کی ڈھال کے نام سے مشہور ہے۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ وہ ایک نوجوان سے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ جب عام باتیں ہوتی، موسم یا شوق کی، تو وہ بالکل نارمل رہتا، دھڑ کھلا رہتا، لیکن جیسے ہی تفتیش کار جرم سے متعلق سوال کرتا، وہ نوجوان بے ساختہ صوفے کا تکیہ اٹھا کر سینے سے لگا لیتا۔ یعنی تکیے کو دیوار بنا لیا۔ بالکل، وہ تکیہ ان چپتے سوالوں کے خلاف ایک ڈھال بن گیا تھا۔ دماغ نے سوالوں کو سیدھا حملہ سمجھا اور لمبک سسٹم نے دھڑ بچانے کے لیے تکیہ بیچ میں رکھ دیا۔ جیسے ہی بات کا رخ بدلتا، وہ تکیہ سائڈ پر رکھ دیتا۔ تو مطلب الفاظ جو مرضی کہہ رہے ہوں، عمل چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ وہ ڈرا ہوا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ بہت خوب۔ اچھا، اگر ہم اس دھڑ سے بھی تھوڑا اوپر کی طرف چلیں تو بات کندھوں تک پہنچتی ہے۔ اب بظاہر کندھے بقا کے لیے اتنے اہم نہیں لگتے، لیکن باڈی لینگویج میں ان کا بڑا ذکر ہے۔ کندھے ہمارے سچ کی گواہی کیسے دیتے ہیں؟ کندھوں کو واقعی لوگ اگنور کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بہت شفاف آئینہ ہے۔ جیسے کندھے اچکانا، ہاں، وہ تو سبھی کرتے ہیں۔ جی، لیکن جب کوئی شخص اپنے دونوں کندھے پوری طرح اوپر کانوں تک اٹھاتا ہے نا، تو یہ ایک سچا اور گریوٹی ڈیفائنگ اشارہ ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ اسے سچ میں کچھ نہیں پتا اور وہ پورے اعتماد سے لا علمی کا اعتراف کر رہا ہے۔ اور اگر کندھی آدھے اٹھیں، مطلب صرف ایک کندھا اٹھے یا تھوڑے سے اوپر جا کر رک جائیں، پھر؟ بس یہیں پر تو سارا راز چھپا ہے۔ اگر کندھے پوری طرح اوپر نہ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنی ہی کہی ہوئی بات پر یقین نہیں رکھتا، وہ یا تو جھوٹ بول رہا ہے یا بات چھپا رہا ہے۔ یعنی دماغ جانتا ہے کہ جھوٹ ہے تو جسم پوری طرح ساتھ نہیں دیتا۔ بالکل، جسم آدھا ادھورا ری ایکشن دیتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ بتائیں، وہ جو مشہور کچھوے کا اثر ہے، ٹرٹل ایفیکٹ، وہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے جب کوئی شخص کندھے کانوں تک لے جاتا ہے؟ ہاں، ٹرٹل ایفیکٹ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا تو یہ گردن اور شہ رگ کو بچانے کا ارتقائی ری ایکشن ہے۔ جب انسان کو شدید عدم تحفظ ہوتا ہے یا شرمندگی ہوتی ہے تو وہ لاشعوری طور پر سر چھپانے کی کوشش کرتا ہے، بالکل کچھوے کی طرح جو خول میں گھس جاتا ہے۔ یہ تو کمزوری اور اعتماد کی کمی کو ظاہر کر رہا ہے۔ بالکل۔ اس کی مثالیں تو ہمارے آس پاس بہت ہیں۔ میں سوچ رہا تھا، جیسے میدان میں ہارنے والے کھلاڑی جب وہ سر جھکا کر گراؤنڈ سے باہر جا رہے ہوتے ہیں تو کندھے کانوں سے لگے ہوتے ہیں۔ جی ہاں۔ یا پھر دفتروں میں جب باس غصے سے رپورٹ مانگ رہا ہو اور ملازم کی غلطی پکڑی جائے تو بندہ کرسی میں دھنسنے لگتا ہے نا؟ کندھے سکڑ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے شکاری کے سامنے خود کو غیر مری کر رہا ہو۔ اور گھروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ شیشہ ٹوٹنے پر جب والد غصے میں کھڑے ہوں تو بچوں کے کندھے خوف سے سکڑ جاتے ہیں۔ یہ ہر انسان کے اندر ایک ہی طرح کام کرتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس تفصیلی گفتگو سے یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہم چاہے جتنا سوچ سمجھ کر بولیں، ہمارا جسم ایسی سچی زبان بولتا ہے جس میں جھوٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ چہرے کو تو دھوکہ دینا سکھا سکتے ہیں، لیکن پاؤں کا اچھال، سینے کا رخ اور کندھوں کا سکڑنا، یہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں۔ جی، اگر ہم خلاصہ کریں نا تو حقیقت یہی ہے کہ نچلا جسم اور دھڑ سیدھے لمبک سسٹم کے کنٹرول میں ہے۔ شعوری طور پر ہم کہانی بدل سکتے ہیں، لیکن ہمارا جسم ہماری بے چینی، سچائی اور عدم تحفظ کو اسی طرح بے لاگ بیان کرتا رہے گا جیسے لاکھوں سالوں سے کر رہا ہے۔ زبردست۔ اگلے حصے میں ہم بازوؤں اور ہاتھوں کی طرف بڑھیں گے، جو طاقت اور قربت کے اوزار ہیں۔ بالکل۔ اور جانے سے پہلے اب جب کہ ہم جان چکے ہیں کہ ہمارا دھڑ اور پاؤں ہمارے دل کا حال بتا دیتے ہیں، تو کیا ہم کبھی بھی مکمل طور پر کوئی جھوٹ بولنے کے قابل ہو سکتے ہیں، یا ہمارا اپنا ہی جسم ہمیشہ ہماری آواز سے بغاوت کر کے ہمارا راز فاش کرتا رہے گا؟ اس بارے میں ضرور سوچئے گا۔ کیسے ایک معمولی سا لمس یا انگوٹھے کی ایک چھوٹی سی حرکت کسی انسان کے معاشرتی مقام یا اس کی چھپی ہوئی بے چینی کو ظاہر کر سکتی ہے؟ یہ واقعی ایک بہت ہی دلچسپ سوال ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں لاشعوری طور پر ایک دوسرے کے بارے میں بہت کچھ بتا دیتی ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ الفاظ ہی سب کچھ ہیں، ہے نا؟ جی ہاں، ہم الفاظ پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو ایک ماہر تفتیشکار کی نظر میں اصل کہانی تو ہمارا جسم سنا رہا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ایف بی آئی کے سابق اسپیشل ایجنٹ جو نوارو کی ان زبردست تحقیقات کا جائزہ لیں جو انہوں نے اپنی کتاب کے چیپٹر 5، 6 اور 7 میں بیان کی ہیں۔ یہ حصے خاص طور پر ہمارے بازوؤں، ہاتھوں، انگلیوں اور چہرے کے غیر لفظی اشاروں پر مبنی ہے۔ اور جو نواروں کی تحقیق کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر ہمارے دماغ کے لمبک سسٹم پر کھڑی ہے۔ مطلب جب انسان بات کرتا ہے تو وہ سوچ سمجھ کر جھوٹ بول سکتا ہے، الفاظ کا چناؤ کر سکتا ہے، لیکن یہ جو لمبک سسٹم ہے نا، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اچھا، یعنی یہ وہ حصہ ہے جو بقا اور جذبات کو کنٹرول کرتا ہے؟ میں نے پڑھا تھا کہ یہ ہمارے ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے۔ جی بالکل، چونکہ انسان لاکھوں سال تک انتہائی خطرناک حالات اور جنگلوں میں رہا ہے، تو خطرے سے بچنے کے لیے یا جذبات کو سنبھالنے کے لیے اس لمبک سسٹم نے کچھ ایسے خودکار رد عمل بنا لیے ہیں جو ہمارے جسم سے فوراً ظاہر ہو جاتے ہیں، اور آج ہم انہی اشاروں کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس خاموش زبان کے کینوس کو سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے سب سے پہلے ہمیں اس حصے کی بات کرنی چاہیے جو ہمارے دفاع کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، یعنی ہمارے بازو۔
مثال کے طور پر اگر ہم دفاتر کی میٹنگز کا ایک عام سا منظر ذہن میں لائیں. جی، دفاتر میں تو یہ بہت عام ہے. ہاں، تو بحث چل رہی ہے اور اچانک کوئی شخص اپنے بازو سینے پر سختی سے باندھ کر بیٹھ جاتا ہے. ہم اسے فوراً ایک رکاوٹ یا عام بیریئر سمجھ لیتے ہیں کہ بس اس نے دیوار کھڑی کر لی ہے اور وہ ہم سے ناراض ہے. بالکل، اور یہ ہماری روزمرہ زندگی کی سب سے بڑی غلط فہمیوں میں سے ایک ہے. ہم بازو باندھنے کو فوراً مسترد کرنے سے جوڑ دیتے ہیں. لیکن ارتقائی نقطہ نظر سے دیکھیں تو بازوؤں کو سینے پر لپیٹنا دراصل ایک سیلف کمفرٹنگ یا خود کو تسلی دینے کا عمل ہے. ارے واہ، مطلب یہ ناراضگی نہیں ہے؟ زیادہ تر نہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی دباؤ یا بے چینی کا شکار ہوتا ہے تو دماغ جسم کو کہتا ہے کہ خود کو محفوظ محسوس کرواؤ. یہ عمل بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی مشکل وقت میں اپنے آپ کو گلے لگا لے. سینے کے گرد یہ جو بازوؤں کا دباؤ ہوتا ہے نا، یہ دل کی دھڑکن کو معمول پر لانے میں مدد دیتا ہے. اچھا، تو ہم اسے ایک طرح کا ذہنی کمبل کہہ سکتے ہیں جو انسان بے چینی کے وقت اوڑھ لیتا ہے تاکہ اسے سکون ملے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، ایک ذہنی کمبل. لیکن ایک اور بات جو اکثر لوگ کہتے ہیں جب وہ بازو باندھتے ہیں کہ انہیں محض ایئر کنڈیشنر کی وجہ سے ٹھنڈ لگ رہی ہے. تو کیا وہ محض ایک بہانہ بنا رہے ہوتے ہیں اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کے لیے؟ حیرانگی طور پر وہ لوگ بالکل سچ کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ جھوٹ نہیں بولتے. اس کے پیچھے ایک بہت دلچسپ حیاتیاتی عمل ہے جسے ویزو کنسٹرکشن کہتے ہیں، یعنی خون کی نالیوں کا سکڑنا. ویسو کنسٹرکشن مطلب یہ کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، جب انسان کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے، چاہے وہ جنگل میں کسی جانور کا ہو یا بورڈ روم میں باس کی ڈانٹ کا، دماغ بقا کے لیے فائٹ اور فلائٹ موڈ میں چلا جاتا ہے. تو وہ خون کو جلد کی سطح سے کھینچ کر جسم کے بڑے پٹھوں کی طرف بھیج دیتا ہے. جیسے ٹانگوں اور دل کی طرف، تاکہ اگر بھاگنا پڑے تو وہ تیار ہوں. بالکل، اور خون کی اس منتقلی کی وجہ سے جلد کا درجہ حرارت واقعی گر جاتا ہے. تو جب وہ شخص بازو باندھتا ہے تو اسے واقعی ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اس ٹھنڈ کی اصل وجہ اے سی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا اندرونی خوف یا دباؤ ہوتا ہے. کمال ہے. انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اے سی تیز ہے، لیکن در حقیقت اس کا دماغ خطرے کے سائرن بجا رہا ہوتا ہے. اچھا، دفاع کی تو بات ہو گئی، لیکن نواروں نے ان حرکات کا بھی ذکر کیا ہے جو خوشی میں بے ساختہ ہوتی ہیں، جیسے کشش ثقل کے خلاف حرکات. جی، گریوٹی ڈیفائنگ بیہیویئرز. یہ انسانی فطرت کا ایک بہت ہی آفاقی حصہ ہے. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، جب انسان بہت خوش ہوتا ہے تو اس کے بازو خود بخود ہوا میں بلند ہو جاتے ہیں. بالکل، ہم کھیلوں میں دیکھتے ہیں جب کوئی گول کرتا ہے یا ریس جیتتا ہے. لیکن میں نے یہ بھی کہیں پڑھا تھا کہ جو نابینا ایتھلیٹس ہوتے ہیں، جنہوں نے کبھی کسی کو جیت کا جشن مناتے نہیں دیکھا ہوتا، وہ بھی بالکل ایسے ہی بازو اوپر اٹھاتے ہیں. جی، بالکل ایسا ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا کلچرل عمل نہیں ہے جو ہم نے دوسروں کو دیکھ کر سیکھا ہو. خوشی کے وقت ہمارا لمبک سسٹم اتنی توانائی سے بھر جاتا ہے کہ اسے دبانا ممکن نہیں رہتا. تو یہ ثابت کرتا ہے کہ مثبت جذبات کو چھپانا بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا منفی جذبات کو. اسی حوالے سے ایک اور کیفیت کا بھی ذکر ہے جو بازوؤں سے جڑی ہے، لیکن وہ اس خوشی والی حرکت کے بالکل الٹ ہے: بازوؤں کا جم جانا یا آرم فریز. ہاں، یہ آرم فریز کا جو تصور ہے، یہ انسانی نفسیات کا تھوڑا تاریک پہلو ہے. ارتقائی لحاظ سے شکاری جانور ہمیشہ حرکت کو دیکھ کر حملہ کرتے ہیں. تو جب انسان شدید خطرے میں ہوتا ہے تو دماغ کہتا ہے بالکل ساکت ہو جاؤ تاکہ شکاری کی نظر نہ پڑے. اور جو نواروں نے اس کی مثال FBI کے کچھ بہت حساس کیسز سے دی ہے نا؟ جی، نواروں نے بچوں سے بدسلوکی کے کیسز میں یہ مشاہدہ کیا کہ جب ایسے بچے کسی ظالم شخص کی موجودگی میں ہوتے ہیں تو ان کے بازوؤں کی حرکت مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے. وہ لاشعوری طور پر خود کو غائب یا انویزیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ سن کر واقعی اندازہ ہوتا ہے کہ جسم ہمیں بچانے کے لیے خاموشی سے کیسی کیسی جنگیں لڑ رہا ہوتا ہے. اور جب معاملہ بچاؤ کے بجائے طاقت دکھانے کا ہو تو جسم بالکل بدل جاتا ہے. علاقائی اختیار یا ٹیریٹوریل ڈسپلیز میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوتے ہیں، جسے عام اکیمبو کہتے ہیں. بالکل، عام اکیمبو طاقت اور اختیار ظاہر کرنے کا کلاسک طریقہ ہے. اس میں انگوٹھے پیچھے کی طرف اور انگلیاں آگے ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پولیس آفیسرز یا ملٹری کمانڈرز اور حتیٰ کہ پریشان والدین بھی بچوں کو ڈانٹتے وقت یہی انداز اپناتے ہیں.
ہاں، وہ نفسیاتی اور جسمانی طور پر بڑے اور حاوی نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک اور انداز بھی ہے، وہ ہرڈنگ ایفیکٹ والا، جس میں کوئی شخص کرسی پر ٹیک لگا کر ہاتھ سر کے پیچھے باندھ لیتا ہے اور کوہنیاں باہر نکلی ہوتی ہیں۔ جی، ہرڈنگ ایفیکٹ بھی بالکل اسی طرح کام کرتا ہے۔ یہ انسان کو زیادہ جگہ گھیرنے اور بڑا نظر آنے میں مدد دیتا ہے۔ مجھے تو یہ بالکل کوبرا سانپ کے پھن پھیلانے جیسا لگتا ہے، جیسے وہ بتاتا ہے کہ میں طاقتور ہوں اور یہ علاقہ میرا ہے۔ میں نے دفتروں میں اکثر دیکھا ہے کہ میٹنگ کا جو سب سے سینئر شخص ہوتا ہے وہ اسی انداز میں بیٹھتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کا باس کمرے میں آتا ہے وہ فوراً ہاتھ نکال کر میز پر سیدھے رکھ لیتا ہے۔ بالکل، اور آپ کی یہ کوبرا والی تشبیہ بہت زبردست ہے۔ یہ خاموش پیغامات ہیں جو دماغ نشر کر رہا ہوتا ہے کہ کمرے کا الفا ہوں، اور جیسے ہی کوئی زیادہ طاقتور آتا ہے لمبک سسٹم فوراً ہار مان کر جسمانی ہجوم سے میٹ لیتا ہے۔ اور یہ سارا کھیل بغیر ایک لفظ بولے کھیلا جاتا ہے۔ اچھا، بازو تو ہمارے ارد گرد ایک حفاظتی باڑ یا اختیار کا دائرہ بناتے ہیں، لیکن اس باڑ کے سرے پر موجود ہمارے ہاتھ اور انگلیاں کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ چھٹے چیپٹر میں انگوٹھوں کی طاقت کی بات کی گئی ہے، جو مجھے بہت حیران کن لگی۔ جی، ہم عموماً انگوٹھوں پر اتنی توجہ نہیں دیتے، لیکن نوارو کے مطابق یہ ہمارے اعتماد کا سب سے درست بیرومیٹر ہے۔ ہمارا دماغ انگوٹھوں کی پوزیشن کو بہت باریک بینی سے جانچتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے لیکن اس کے انگوٹھے جیب سے باہر کی طرف اشارہ کر رہے ہوں تو یہ اعلیٰ معاشرتی مقام کی نشانی ہے۔ 100%۔ آپ جے ایف کینیڈی کی تصاویر دیکھیں، وہ اکثر اسی پر اعتماد پوز میں نظر آتے تھے، اور یہ اعلیٰ اعتماد کی سری علامت ہے۔ اور اگر اس کے بالکل برعکس ہو، مجھے یاد آ رہا ہے ناوارو نے کولمبیا کے ایک ہوٹل کا ذکر کیا تھا۔ وہاں کے سیکیورٹی گارڈز کی وردیاں تو بڑی شاندار تھیں، لیکن ناوارو کو ان میں کوئی رعب نظر نہیں آ رہا تھا۔ بالکل، وہ ایک بہت کلاسک واقعہ ہے۔ ہوٹل کے مینیجر نے بڑا پیسہ خرچ کر کے وہ وردیاں بنوائی تھیں تاکہ ایک طاقتور ماحول بنے، لیکن نوارو نے دیکھا کہ وہ گارڈز اپنے انگوٹھے جیبوں کے اندر چھپا کر کھڑے تھے اور صرف باقی انگلیاں باہر لٹک رہی تھیں۔ تو صرف اس ایک حرکت سے ان کا سارا رعب ختم ہو گیا؟ جی بالکل، یہ چھوٹی سی حرکت دماغ کو پیغام دیتی ہے کہ یہ شخص بے یقینی اور کم اعتمادی کا شکار ہے۔ انگوٹھے چھپاتے ہی وہ مضبوط گارڈز نفسیاتی طور پر چھوٹے بچوں کی طرح کمزور لگنے لگے۔ ان کی ساری پیشہ ورانہ ہیبت ختم ہو گئی تھی۔ ارے واہ، یہ تو سچ میں حیرت انگیز ہے کہ ایک وردی کی طاقت ایک انگوٹھے کے آگے ہار گئی۔ جب ہم اعتماد کے عروج کی بات کرتے ہیں تو ہاتھوں کا ایک اور اشارہ سامنے آتا ہے، اسٹیپلنگ۔ جی، سٹیپلنگ پروفیشنل سیٹنگز میں اعتماد کا الٹیمیٹ ڈسپلے مانا جاتا ہے۔ اگر میں اسے ایک عمارت کے ڈھانچے یا ایک مضبوط پل سے تشبیہ دوں جس کا وزن ستونوں پر برابری سے کھڑا ہو تو کیسا ہے؟ اس میں انسان اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے آپس میں ملاتا ہے، جیسے دعا مانگ رہا ہو لیکن انگلیاں الجھی ہوئی نہیں ہوتی۔ یہ پل والی تشبیہ بہت عمدہ ہے۔ ایک مضبوط پل کسی بیرونی سہارے کا محتاج نہیں ہوتا، وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص سٹیپلنگ کرتا ہے تو وہ یہی پیغام دیتا ہے کہ اسے اپنے خیالات پر مکمل بھروسہ ہے۔ ہاں، وکیلا اور ڈاکٹرز اکثر یہ کرتے ہیں جب وہ کوئی اہم نقطہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، انہیں اپنے علم اور بات پر یقین ہوتا ہے تو ہاتھ خود بخود سٹیپلنگ کی شکل لے لیتے ہیں۔ لیکن جب یہ مضبوط پل گرنے لگتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے جب صورتحال کنٹرول سے باہر ہو جائے تو میں نے اکثر لوگوں کو اپنے ہاتھوں کو زور زور سے ملتے دیکھا ہے، ہینڈ رنگنگ کرتے ہوئے۔ جی، جیسے ہی اعتماد ڈگمگاتا ہے وہ مینار ٹوٹ جاتا ہے، انگلیاں ایک دوسرے میں سختی سے پھنس جاتی ہیں اور ہاتھوں کو ملنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی لمبک سسٹم کا خود کو تسلی دینے کا ایک طریقہ ہے۔ تو مطلب ہاتھوں کی رگڑ سے جو حرارت پیدا ہوتی ہے وہ دماغ کو پرسکون کرنے کی کوشش ہوتی ہے؟ بالکل، اور یہ تبدیلیاں اتنی تیزی سے ہوتی ہیں کہ اگر آپ غور کریں تو آپ اگلے بندے کی اندرونی کیفیت کا پورا گراف پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بازوں اور ہاتھوں کی کہانیاں تو وہ ہیں جو ہم لاشعوری طور پر بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے جسم کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جسے ہم نے باقاعدہ تربیت دے رکھی ہے۔ چیپٹر 7 میں چہرے کے غیر لفظی اشاروں کا ذکر ہے۔ ہم چہرے کو ذہن کا کینوس کہتے ہیں، لیکن کیا یہ واقعی سچا کینوس ہے؟ اور یہی اس چیپٹر کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ ماہرین اسے فیشیل کمپلیکسٹی کہتے ہیں۔ انسانی چہرہ 10,000 سے زیادہ مختلف تاثرات بنا سکتا ہے۔
اور ہم سب بچپن ہی سے بلف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ ہاں، ہم ناپسندیدہ مہمان کو دیکھ کر بھی مسکرا دیتے ہیں۔ تو کیا چہرہ دھوکہ دینے کے لیے سب سے آسان آلہ نہیں بن گیا؟ 100%۔ ہم تکلیف میں مسکرا سکتے ہیں، غصے میں پرسکون چہرہ بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے نوارو اور FBI کا ماننا ہے کہ اگر آپ صرف چہرے کے تاثرات پر بھروسہ کریں گے تو بہت امکان ہے کہ آپ دھوکہ کھا جائیں۔ تو پھر یہاں ایک سوال بنتا ہے نا کہ اگر یہ چہرہ ایک ایسی مشہوری کی اسکرین ہے جس پر جھوٹا اشتہار چلایا جا سکتا ہے، تو ہم سچی بات کیسے پکڑیں گے؟ یہی پر کلسٹرز یا اشاروں کے مجموعے کا تصور کام آتا ہے۔ ہم چہرے کے کسی ایک تاثر کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ اسے باقی اشاروں سے ملاتے ہیں، اور ہم ان ریاکشنز کو ڈھونڈتے ہیں جنہیں کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، جیسے آئی بلاکنگ یعنی آنکھوں کو چھپانا۔ اچھا، آئی بلاکنگ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ جب انسان کوئی بری خبر سنتا ہے یا کوئی صدمے والی چیز دیکھتا ہے تو وہ بے ساختہ آنکھیں بند کر لیتا ہے یا ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیتا ہے۔ یہ دماغ کا ایک قدیم دفاعی نظام ہے جو اس صدمے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے وہ پورٹو ریکو ہوٹل کی آگ کا واقعہ یاد آ رہا ہے جس میں 97 لوگ جان کی بازی ہار گئے تھے، اور جس سسپیکٹر سیکیورٹی گارڈ پر شک تھا اس کا جو رد عمل تھا وہ بہت لرزاخیز تھا۔ جی، اس کیس نے تو ثابت کر دیا کہ آئی بلاکنگ کیسے مجرم تو پکڑوا سکتی ہے۔ تفتیش کے دوران جب گارڈ سے عام سوالات پوچھے گئے تو اس نے بڑے اطمینان سے جھوٹ بولا، آنکھیں نارمل تھیں۔ لیکن جب اس سے سیدھا سوال پوچھا گیا کہ کیا تم نے ہوٹل میں آگ لگائی تو اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ بالکل، اس کی زبان تو کہہ رہی تھی نہیں، لیکن دماغ اس قدر خوفزدہ تھا کہ اس نے جرم کے تصور سے ہی آنکھیں چرا لیں، اور تفتیش کار سمجھ گئے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، جو بعد میں ثابت بھی ہو گیا۔ یعنی دماغ کو جس چیز سے شدید ڈر یا نفرت ہوتی ہے وہ اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اسی طرح بات کرتے کرتے اچانک پلکوں کا تیزی سے جھپکنا، جسے آئیلٹ فلٹر کہتے ہیں، یہ بھی تو کسی دباؤ کی نشانی ہے نا؟ ہاں، جب دماغ پر اچانک کوئی کوگنیٹیو لوڈ پڑتا ہے یا کوئی تکلیف دہ بات چھڑ دی جائے تو آنکھیں تیزی سے جھپکنے لگتی ہیں تاکہ وہ دباؤ کم کر سکیں۔ مطلب اگر کوئی نارمل بات کر رہا ہے اور اچانک کسی سوال پر اس کی پلکیں پھڑپھڑانے لگیں تو سمجھ جائیں کہ کوئی دکھتی رگ چھڑ گئی ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت واضح اشارہ ہوتا ہے۔ ایک اور اشارہ جس پر مجھے تھوڑا شک ہے وہ سنیئر ہے، مطلب وہ مسکراہٹ جس میں ہونٹ کا ایک کنارہ اوپر اٹھ جاتا ہے۔ کیا یہ واقعی حقارت کا نشان ہے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص تھکا ہوا ہو اور محض اس کا موڈ خراب ہو۔ دیکھیے، موڈ خراب ہونے اور حقارت میں بہت فرق ہے۔ سنیئر محض تھکاوٹ نہیں ہے، ہونٹ کا ایک کنارہ کھینچنا ایک مخصوص پٹھے کی حرکت ہے جو پوری دنیا میں حقارت اور بے احترامی سے جڑی ہے۔ اچھا، تو یہ صرف تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں ہو سکتا؟ نہیں، FBI کی تفتیش میں یہ بات بار بار ثابت ہوئی ہے کہ جب مجرموں کو لگتا ہے کہ وہ تفتیش کار سے زیادہ عقل مند ہیں اور اسے بیوقوف بنا رہے ہیں تو وہ اکثر ایسا سنیٹ دیتے ہیں۔ یہ سامنے والے کے لیے ناپسندیدگی اور اپنی خود پسندی کا بے ساختہ اظہار ہوتا ہے۔ واہ، یہ سب جان کر ذہن کے کئی در کھل جاتے ہیں۔ ان تمام حیرت انگیز باتوں کو سمیٹتے ہوئے اگر ہم سوچیں کہ ان سب کا ہماری روزمرہ کی زندگی سے کیا تعلق ہے، میرا مطلب ہے ہم سب تو FBI ایجنٹ نہیں ہیں، ہے نا؟ جی بالکل، ہم تفتیش کار نہیں ہیں، لیکن دفتر کی کسی اہم میٹنگ میں، انٹرویو کے دوران یا اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے ان اشاروں کو پہچاننا بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ہاں، کسی کے بازوؤں کا فریز ہونا، انگوٹھوں کا چھپ جانا یا ہاتھوں کی سٹیپلنگ کرنا، یہ سب وہ راز ہیں جو ہمیں دوسروں کی سچی نیت سمجھنے کا موقع دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہمیں زیادہ ہمدرد بناتے ہیں۔ جب ہم غیر لفظی اشاروں کو پڑھنا سیکھ جاتے ہیں تو ہم جان سکتے ہیں کہ ہمارا دوست یا ساتھی اندر سے کتنا پریشان ہے، بھلے وہ منہ سے کہتا رہے کہ سب ٹھیک ہے۔ بالکل، اور یہاں ایک بہت ہی فکر انگیز اور نیا خیال بھی سامنے آتا ہے جو موجودہ دور کے حساب سے بہت اہم ہے۔ لاکھوں سال کے ارتقاء نے ہمارے لمبک سسٹم کو اتنی مہارت دی کہ ہم ایک دوسرے کے جذبات کو خاموشی سے پڑھ سکیں، ہے نا؟ جی بالکل، یہ ہماری بقا کے لیے ضروری تھا۔ لیکن آج کے اس جدید ڈیجیٹل دور میں جہاں ہم سکرینز پر جیتے ہیں اور آمنے سامنے کی گفتگو کم ہو گئی ہے، ہم مسکراہٹ بھی ایک ایموجی کے ذریعے بھیجتے ہیں، تو کیا ہم ٹیکنالوجی پر اتنا انحصار کر کے اپنے دماغ کی ایک قدیم صلاحیت کھو رہے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی گہری اور پریشان کن بات ہے۔
اگر ہم روزمرہ زندگی میں آمنے سامنے بیٹھ کر ان جذباتی اشاروں کو پڑھنے کی مشق چھوڑ دیں گے تو رفتہ رفتہ ہم اس انسانی ہنر سے محروم ہو جائیں گے۔ اور شاید اسی لیے آج کل ڈیجیٹل پیغامات میں اتنی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں الفاظ تو ہوتے ہیں لیکن لمبک سسٹم کی وہ سچائی نہیں ہوتی۔ بالکل، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اگلا بندہ کس کیفیت میں وہ بات کہہ رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے ہمارے اس نئے لائف سٹائل کا۔ یہ واقعی ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہم سب کو مل کر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے اپنے سامعین کے لیے ایک سوال کے طور پر چھوڑتے ہیں۔ ہمارے آخری حصے میں ہم سب سے زیادہ مانگے گئے موضوع پر بات کریں گے، ایک ماہر محقق کی طرح دھوکے کو کیسے پہچانا جائے۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی یہ سوچا ہے نا کہ کیا واقعی جھوٹ پکڑنے کا کوئی ایک واضح اشارہ ہوتا ہے جسے ہم پینوکیو اثر کہہ سکیں، یا ہم انسان اب تک انسانی رویوں کو بالکل ہی غلط زاویے سے دیکھ رہے تھے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس نے دہائیوں سے ماہرین کو بھی الجھا کر رکھا ہے۔ آج ہم جو نواروں کی کتاب کے باب 8 اور باب 9 کے اس گہرے مطالعے میں اسی کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، اور دیکھیں نا 1999 کے اس مشہور نیو یارک سینٹرل پارک جاگر کیس کو ہی لے لیں۔ تفتیش کے ایک بند کمرے میں 5 نوعمر لڑکے بیٹھے تھے۔ وہ پسینے میں شرابور تھے، ان کی آوازیں کانپ رہی تھیں اور وہ انتہائی خوفزدہ تھے۔ جی، وہ ایک بہت ہی لرزہ خیز واقعہ تھا، اور تفتیش کاروں نے ان کی باڈی لینگویج دیکھ کر ایک لمحے میں ہی یہ نتیجہ نکال لیا کہ یہ لڑکے صاف جھوٹ بول رہے ہیں۔ بالکل، اور ان معصوم لڑکوں نے ایک ایسے ہولناک جرم میں اپنی زندگی کے کئی سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزار دیے جو انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ بالکل، اور یہ سب صرف اس لیے ہوا کیونکہ ماہرین نے ان کے دباؤ کو، ان کی بے چینی اور خوف کو ان کا جرم سمجھنے کی ایک بہت بڑی بلکہ مہلک غلطی کی۔ تو کتاب کا جو 8واں باب ہے نا، جس کا عنوان ہی جھوٹ پکڑنا احتیاط برتیں، یہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمارا مقصد محض مجرموں کو پکڑنا نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ باب 8 اور پھر باب 9 جو کچھ ختمی خیالات پر مبنی ہیں، وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اصل مقصد انسانی رویوں کی گہرائی کو اس کی پوری سچائی کے ساتھ سمجھنا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ بہت آسانی سے جھوٹوں کو پہچان سکتے ہیں، مطلب چلتے پھرتے لائی ڈیٹیکٹرز ہیں ہم سب۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ڈاکٹر مارک فرینک کی جو تحقیق ہے وہ اس بات کو یکسر مسترد کرتی ہے۔ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ پینوکیو اثر جیسی کوئی چیز سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ ایک منٹ، کوئی ایک علامت نہیں ہے؟ مطلب کوئی بھی نہیں؟ جی بالکل، کوئی ایک بھی نہیں۔ انسانی جسم میں کوئی ایک ایسا اکیلا رویہ، کوئی ایک اشارہ یا کوئی ایک پٹھا نہیں ہے جو حتمی طور پر یہ ثابت کر سکے کہ اگلا انسان جھوٹ بول رہا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت حیران کن ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک علامت نہیں ہے تو پھر وہ ماہرین کیا کر رہے ہیں جن کا کام ہی سچ اگلوانا ہے؟ یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ مطلب اگر ہم ججوں، وکیلوں اور پولیس افسران کی بات کریں تو ان کی تو پوری ٹریننگ ہی اسی کام کے لیے ہوتی ہے نا؟ کیا وہ بھی عام انسانوں کی طرح دھوکہ کھا جاتے ہیں؟ بالکل کھاتے ہیں۔ دہائیوں کی نفسیاتی تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ تمام نام نہاد ماہرین بھی جھوٹ پکڑنے میں 50% سے زیادہ درست نہیں ہوتے۔ صرف 50%؟ یعنی یہ تو بالکل ایک سکے کو اچھالنے جیسا ہو گیا نا، ہیڈ آیا تو سچ، ٹیل آیا تو جھوٹ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ 50% امکان سچائی کا ہے اور 50% غلطی کا۔ یہ کوئی سائنس نہیں رہی پھر۔ اچھا، یہاں میں ایک سوال پوچھوں گی۔ اگر انسان اتنے ہی ناکام ہے اس کام میں تو پھر مشینوں کا کیا؟ ہم پولی گراف یعنی جھوٹ پکڑنے والی مشین پر تو اندھا اعتماد کرتے نا، کیا وہ بھی ہمیں صرف دھوکہ دے رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پولی گراف کام کیسے کرتا ہے۔ وہ مشین دراصل جھوٹ نہیں پکڑتی۔ جھوٹ نہیں پکڑتی تو پھر کیا کرتی ہے؟ وہ صرف دباؤ کی پیمائش کرتی ہے۔ وہ دل کی دھڑکن، سانس لینے کی رفتار اور جلد پر آنے والے پسینے کو ناپتی ہے۔ اچھا، یعنی جب کوئی دباؤ کا شکار ہوتا ہے تو یہ گراف اوپر چلا جاتا ہے؟ بالکل، بس اتنی سی بات ہے۔ اسی لیے پولی گراف بھی صرف 60 سے 80% تک ہی درست مانا جاتا ہے۔
اور یہی وہ نفسیاتی خامی ہے جو سینٹرل پارک جاگر کیس میں سامنے آئی تھی۔ مطلب ہم اکثر دباؤ کی علامات کو دھوکہ دہی کی علامات سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ تفتیش کے دوران وہ معصوم لڑکے گھبرائے ہوئے تھے، ان کے جسم سے پسینہ چھوٹ رہا تھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پولیس نے اس قدرتی دباؤ کو جرم کا اعتراف سمجھ لیا۔ تو یعنی جھوٹ کی کوئی ایک علامت نہیں ہوتی، بلکہ یہ بے چینی کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جسے پڑھنے میں اکثر ماہرین بھیانک غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ بالکل درست، یہ بے چینی کا ایک جھرمٹ ہوتا ہے۔ یہ بات واقعی بہت گہری ہے۔ یعنی جس چیز کو ہم جھوٹ سمجھ رہے ہیں وہ دراصل صرف انسانی جسم کا ایک قدرتی دفاعی نظام ہے۔ لیکن یہ دفاعی نظام کام کیسے کرتا ہے؟ مطلب اگر کوئی شخص واقعی جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے اندر ایسا کیا ہوتا ہے جو اس بے چینی کو جنم دیتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں انسانی دماغ کے لیمبک سسٹم کو سمجھنا ہوگا۔ لیمبک سسٹم؟ جی، دماغ کا یہ حصہ لاکھوں سالوں کے ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ یہ انسان کا بقا کا نظام ہے جو خطرے کو بھانپ کر فوراً رد عمل دیتا ہے، اور اسے شعوری طور پر کنٹرول کرنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ اچھا، شعوری طور پر کنٹرول نہیں کر سکتے؟ بالکل نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایف بی آئی کا 4 ڈومین ماڈل جھوٹ پکڑنے کے بجائے آرام اور بے چینی کی بنیاد پر کام کرتا ہے۔ آرام اور بے چینی، یہ تھوڑا مزید سمجھائیں۔ جب کوئی انسان سچ بول رہا ہوتا ہے تو وہ پرسکون ہوتا ہے، لیکن جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک مجرمانہ علم چھپا ہوتا ہے۔ مجرمانہ علم یعنی گلٹی نالج؟ جی بالکل، یہ چھپا ہوا علم ایک طرح کا اندرونی خطرہ بن جاتا ہے جو لمبک سسٹم کو ہائی الرٹ کر دیتا ہے۔ اس ہائی الرٹ کی وجہ سے انسان شدید جسمانی اور نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس مجرمانہ علم کو میں ایک سادہ سی مثال سے جوڑتی ہوں۔ یہ بالکل ایک ایسے طالب علم کی طرح ہے نا جس نے گھر کا کام نہ کیا ہو اور وہ کلاس کی آخری سیٹ پر چھپ کر بیٹھا ہو۔ ہاں، بہت اچھی مثال ہے۔ مطلب جب استاد چلتا ہوا اس کے قریب آتا ہے تو اس طالب علم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے، سانسیں تیز ہو جاتی ہیں اور وہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اس نے کوئی قتل تو نہیں کیا نا، بس اس کے پاس ایک مجرمانہ علم ہے کہ اس نے کام نہیں کیا اور اس کا لمبک سسٹم اسے خطرے کا سگنل دے رہا ہے۔ بالکل درست۔ یہ ارتقائی بقا کا وہی میکانزم ہے، اور انسان خطرے کے وقت خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، جسے فلائٹ اور فریز رسپانس کہتے ہیں۔ فلائٹ اور فریز، بالکل۔ کتاب میں ایک انتہائی دلچسپ تفتیش کا ذکر ہے، جہاں بے چینی میں انسان اشیاء کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ ڈھال کے طور پر کیسے؟ انٹرویو کے دوران ایک شخص اس قدر بے چین ہوا کہ اس نے لاشعوری طور پر میز پر موجود سوڈا کین، پینسل ہولڈر اور اپنے بیگ کو کھسکا کر اپنے اور تفتیش کار کے درمیان ایک پوری دیوار کھڑی کر لی۔ ارے واہ، مطلب اس نے چیزوں سے ایک دیوار بنا لی۔ جی، وہ دراصل لمبک سسٹم کے تحت ایک نفسیاتی اور جسمانی رکاوٹ بنا رہا تھا تاکہ خطرے سے ایک محفوظ فاصلہ قائم کر سکے۔ یہ لاشعوری عمل واقعی حیران کن ہے، اور ذرائع میں کچھ مزید رویوں کا ذکر بھی ہے نا، جیسے ٹرٹل ایفیکٹ۔ جی ہاں، ٹرٹل ایفیکٹ، جس میں انسان کچھوے کی طرح اپنے کندھے سے کوڑ لیتا ہے اور سر نیچے کر لیتا ہے تاکہ وہ شکاری کی نظروں سے بچ سکے۔ بالکل، یہ خود کو چھوٹا اور غیر اہم دکھانے کی کوشش ہوتی ہے۔ یا پھر وہ کرسی پر اس طرح جم کر بیٹھ جاتے ہیں جیسے کسی ایجیکٹر سیٹ پر بیٹھے ہوں، جہاں ہاتھ کرسی کے ہتھوں کو اتنی سختی سے جکڑ لیتے ہیں گویا وہ کسی بھی لمحے وہاں سے اڑ جانا چاہتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ سب فلائٹ ریسپانس کی نشانیاں ہیں۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب لمبک سسٹم حد سے زیادہ دباؤ کا شکار ہوتا ہے اور یہ ساری بے چینی پیدا ہو جاتی ہے تو کیا جسم بس یوں ہی دباؤ میں رہتا ہے یا اس کا کوئی توڑ بھی نکالتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ دماغ صرف خطرے کا سگنل دے کر نہیں رک جاتا، بلکہ وہ جسم کو خود کو پرسکون کرنے کا اشارہ بھی دیتا ہے۔ پرسکون کرنے کا اشارہ؟ جی، انہی تسکین بخش رویے یا پیسیفائنگ بیہیویئرز کہا جاتا ہے۔ جب کوئی ناخوشگوار سوال پوچھا جاتا ہے تو اعصابی نظام کو سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح۔ یہ رویے اس بات کا ثبوت ہرگز نہیں ہے کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے، بلکہ یہ صرف اس بات کا اشارہ ہے کہ کوئی خاص سوال یا موضوع اس انسان کے لیے تکلیف دہ ہے اور اس نے لمبک سسٹم کو چھیڑ دیا ہے۔
اچھا، یہاں مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اگر ایک تفتیش کار کسی مشکوک شخص سے قتل کے ہتھیار کے بارے میں پوچھتا ہے اور وہ شخص اچانک زور زور سے اپنی گردن کو رگڑنا شروع کر دیتا ہے، تو کیا یہ عام فہم بات نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ مطلب کیا تفتیش کار کا شک کرنا جائز نہیں ہے اس صورتحال میں؟ شک کرنا بالکل جائز ہے، لیکن حتمی نتیجہ اخذ کرنا غلط ہے۔ دیکھیں، تناؤ کا مطلب دھوکہ دہی نہیں ہے۔ تو پھر گردن رگڑنے کی کیا وجہ ہے؟ جب وہ شخص اپنی گردن کو رگڑتا ہے تو وہ دراصل وینٹیلیٹر اثر کا استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ وینٹیلیٹر اثر؟ جی، دباؤ کی حالت میں مرد اکثر اپنی گردن کو سہلاتے ہیں یا اپنی شرٹ کے کالر کو کھینچتے ہیں۔ اس کی ایک خالص حیاتیاتی وجہ ہے۔ وہ کیا؟ گردن کے اس حصے میں ویگس نروز ہوتی ہیں۔ جب انسان دباؤ میں ہوتا ہے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ ان رگوں کو دبانے یا سہلانے سے دماغ کو ایک سگنل جاتا ہے جو دل کی دھڑکن کو کم کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو واپس نارمل سطح پر لاتا ہے۔ ارے واہ! جی، یہ جسم کا اپنا بلڈ ان ٹرینکولائزر ہے۔ تو گویا یہ ایک مشین کے اوور ہیٹ ہونے پر مینول اوور رائڈ سوئچ دبانے جیسا ہے؟ بالکل، بہترین تشبیہ ہے یہ۔ مطلب دماغ تناؤ سے ابل رہا ہے اور گردن کو سہلانا اس انجن کو ٹھنڈا کرنے کا ایک سیدھا سگنل بھیج رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور خواتین میں یہ طریقہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ اچھا، خواتین کیا کرتی ہیں دباؤ میں؟ خواتین دباؤ میں اکثر اپنے گلے کی ہڈی کے درمیان موجود نرم گڑھے پر ہاتھ رکھتی ہیں، جسے سپراسٹرنل نوچ کہا جاتا ہے۔ صحیح، وہ گلے کے بالکل نیچے۔ جی، یا وہ لاشعوری طور پر اپنے گلے میں پہنے ہار سے کھیلنے لگتی ہیں۔ یہ عدم تحفظ یا خوف کو کم کرنے کا ایک قدرتی طریقہ ہے۔ اور میں نے لیگ کلینزر کے بارے میں بھی پڑھا تھا، وہ کیا ہوتا ہے؟ لیگ کلینزر ایک اور خاموش رویہ ہے۔ جب کوئی شخص میز کے نیچے اپنے ہاتھوں کو زور سے اپنی رانوں پر رگڑتا ہے، جیسے وہ پسینہ پونچھ رہا ہو یا تناؤ کم کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اچھا، میز کے نیچے۔ جی، یہ اتنا لاشعوری عمل ہے کہ اکثر انٹرویو کرنے والوں کی نظروں سے بھی اوجھل رہتا ہے۔ یہ تسکین بخش رویے کتنے عام اور قدرتی ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود کتاب کے مصنف جو ناوارو کا ایک واقعہ ہے۔ ہاں، وہ جو خود ایک سابق FBI ایجنٹ ہے، کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ جی، وہ اعتراف کرتے ہیں کہ جب ایک بار انہیں ٹریفک پولیس نے روکا تو انہوں نے لاشعوری طور پر اپنی ناک کو چھونا شروع کر دیا۔ واقعی؟ ایک FBI ایجنٹ؟ بالکل، وہ کوئی جرم نہیں چھپا رہے تھے، بس ایک عام انسان کی طرح پولیس کے روکنے پر دباؤ کا شکار تھے۔ اب ہم ایک عجیب سی مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر گردن سہلانا، پسینہ پونچھنا اور ہکلانا صرف دباؤ کی علامات ہیں اور جھوٹ کی نہیں، تو پھر ہم واپس وہیں کھڑے ہیں نا جہاں سے چلے تھے۔ بات تو آپ کی کسی حد تک ٹھیک ہے۔ ایک تفتیش کار یا ایک عام انسان دراصل جھوٹ کو کیسے پکڑے؟ اگر دباؤ جھوٹ نہیں ہے تو پھر جھوٹ کیا ہے؟ اور یہیں سے دھوکے سے پردہ اٹھانے کے حتمی اصولوں کا آغاز ہوتا ہے۔ دیکھیے، دباؤ سے ہٹ کر جھوٹ پکڑنے کا اصل راز دو چیزوں میں چھپا ہے۔ کون سی دو چیزیں؟ ہم آہنگی یعنی سنکرونی، اور زور کا اصول یعنی ایمفیسس۔ ہم آہنگی سے کیا مراد ہے یہاں؟ جب انسان سچ بولتا ہے تو اس کا دماغ ایک ہی راستے پر چل رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کے الفاظ اور اس کے جسم کی حرکات کے درمیان ایک قدرتی ہم آہنگی ہوتی ہے۔ اچھا، الفاظ اور حرکات ایک ساتھ ہوتے ہیں؟ جی، سچے انسان کے الفاظ اور حرکات بالکل ایک ساتھ ایک ہی وقت میں رونما ہوتے ہیں۔ اگر کوئی سچا شخص کہے کہ میں نے یہ چوری نہیں کی، تو اس کا سر بالکل اسی مائکرو سیکنڈ میں نفی میں ہلے گا جب وہ یہ الفاظ ادا کر رہا ہوگا۔ اور جھوٹ بولنے والے میں یہ ہم آہنگی کیسے ٹوٹتی ہے؟ کیا اس میں کوئی تاخیر آ جاتی ہے؟ بالکل، جھوٹ بولتے وقت دماغ ایک ساتھ دو انتہائی مشکل کام کر رہا ہوتا ہے۔ دو کام ایک ساتھ؟ جی، نیو کارٹیکس یعنی سوچنے والا دماغ ایک جھوٹی کہانی گھڑ رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی وہ جسم کو یہ حکم دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اب سچے انسان کی طرح ایکٹنگ کرو۔ ڈبل پروسیسنگ ہو رہی ہے دماغ میں۔ بالکل، اس ڈبل پروسیسنگ کی وجہ سے تاخیر پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص جملہ مکمل کر لے کہ میں نے یہ نہیں کیا، اور اس کے ختم ہونے کے چند لمحوں بعد اس کا سر نفی میں ہلے، تو یہ تاخیر جھوٹ کی بہت بڑی علامت ہے۔ یعنی قدرتی ہم آہنگی ٹوٹ چکی ہے۔ جی، کیونکہ دماغ کہانی بنانے میں اتنا مصروف تھا کہ وہ سر کو وقت پر ہلنے کا سگنل دینا ہی بھول گیا۔
یہ تو واقعی لاجواب میکانزم ہے۔ دماغ جتنا زیادہ سوچے گا باڈی لینگویج اتنی ہی غیر فطری ہوتی جائے گی۔ اور یہ زور دینے یا ایمفیسس کا کیا اصول ہے؟ یہ بھی بہت اہم ہے۔ کیا سچے اور جھوٹے لوگوں کے بات کرنے کے انداز میں جسمانی طور پر کوئی واضح فرق محسوس کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، سچے لوگ ہمیشہ اپنی بات پر بہت زور دیتے ہیں۔ ان کی حرکات میں ایک طاقت ہوتی ہے۔ وہ کشش ثقل کو شکست دینے والے اشارے کرتے ہیں۔ کشش ثقل کو شکست دینے والے اشارے؟ وہ کیسے؟ مطلب جب وہ سچ بول رہے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ ہوا میں بلند ہوتے ہیں۔ وہ میز پر ہاتھ مار کر اپنی بے گناہی یا سچائی کے یقین دلاتے ہیں۔ اچھا، ان میں ایک انرجی ہوتی ہے۔ جی، ان کی ہتھیلیاں بات کرتے وقت اکثر نیچے کی طرف ہوتی ہیں، جو پرآتمادی اور اختیار کی علامت ہے۔ اور جھوٹ بولنے والے کیا کرتے ہیں پھر؟ اس کے برعکس جھوٹ بولنے والے کبھی اپنی بات پر زور نہیں دیتے۔ وہ دفاعی خول میں ہوتے ہیں، اس لیے وہ منت سماجت والی حالت یا روگیٹری پوزیشن اپناتے ہیں۔ روگیٹری پوزیشن؟ جی، ان کے ہتھیلیاں اوپر کی طرف ہوتی ہیں، جیسے وہ بھیک مانگ رہے ہوں کہ براہ کرم میری بات پر یقین کر لو۔ ارے واہ! ان کے اشاروں میں توانائی کا بالکل فقدان ہوتا ہے، کیونکہ ان کا اپنا لمبک سسٹم ان کے جھوٹ کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا۔ ذرائع میں اس کی کچھ بہترین عملی مثالیں بھی دی گئی ہیں نا، کہ جب دماغ دباؤ میں سچ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے تو جسم کی خود کار حرکتیں کیسے بے قابو ہو جاتی ہیں۔ بالکل، بہت سی مشہور مثالیں موجود ہیں۔ جسے سابق امریکی صدر بل کلنٹن کی گواہی کا ذکر ہے، جن کی آنکھیں جھپکنے کی رفتار ان کی گواہی کے دوران دباؤ کی وجہ سے 5 گنا تک بڑھ گئی تھی۔ جی ہاں، یہ ایک کلاسک مثال ہے۔ یا برطانوی اداکار ہیو گرانٹ، جو اپنی فلموں میں جب کسی مشکل صورتحال یا پریشانی میں ہوتے ہیں تو بے ساختہ اپنی آنکھیں پھڑ پھڑانے لگتے ہیں۔ بالکل، لمبک سسٹم سچائی کو باہر لانے کے لیے ان راستوں کا انتخاب کرتا ہے جنہیں کنٹرول کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ تو ان تمام جسمانی اشاروں، دباؤ کے علامات اور آہنگی کے فقدان کو اتنی گہرائی میں سمجھنے کے بعد جو نوارو کی اس کتاب اور اس کے آخری باب کا اصل نچوڑ کیا بنتا ہے؟ دیکھیں، جو نوارو کے آخری باب کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کتاب محض مجرموں کو پکڑنے کا کوئی مینول نہیں ہے۔ تو پھر اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ انسانوں کو تیزی سے پڑھنے کا اصل مقصد دوسروں کے جذبات کو گہرائی سے سمجھنا ہے۔ یہ دراصل ہمدردی پیدا کرنے کا ایک طاقتور ٹول ہے۔ ہمدردی مطلب ایمپتھی؟ جی، ایمپتھی۔ اگر کسی کے سامنے بیٹھا شخص تسکین بخش رویے ظاہر کر رہا ہے، گردن سہلا رہا ہے یا پریشان ہے، تو اسے فوراً جھوٹا سمجھنے کی بجائے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ شدید دباؤ میں ہے اور اسے ایک آرامدہ ماحول کی ضرورت ہے۔ بالکل، اس علم کا بنیادی مقصد انسانوں کی پیشہ ورانہ اور ذاتی زندگی کو بہتر بنانا اور دوسروں کے ساتھ تعلقات کو زیادہ شفاف بنانا ہے۔ اور یقیناً اسی لیے نوارو نے جھوٹ کا لیبل لگانے سے پہلے انتہائی احتیاط برتنے کی تاکید کی ہے نا، کیونکہ کسی انسان کو صرف ایک بار ناک کو جاتے دیکھ کر اسے جھوٹا قرار دینا کسی المیہ سے کم نہیں ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایک غلط فیصلہ پوری زندگی تباہ کر سکتا ہے۔ تو پھر اس حتمی مہارت کو حاصل کرنے کے لیے کیا درکار ہے؟ حتمی مہارت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ ان زمینی حقائق اور جسمانی اشاروں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے مسلسل مشق، انتہائی گہرا مشاہدہ اور پیشہ ورانہ استقامت کی ضرورت پڑتی ہے۔ مسلسل مشق، صحیح۔ جی، انسانوں کا بغور مشاہدہ کرنا سیکھنا ہوتا ہے، بالکل ایک خاموش تماشائی کی طرح جو بغیر کسی تعصب کے چیزوں کو ان کے اصلی تناظر میں دیکھتا ہے۔ ہمیشہ رویوں کے جھرمٹ کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ کسی ایک تنہا اشارے کو۔ آج کے اس گہرے مطالعے سے یہ بات بالکل عیاں ہو گئی ہے کہ سچائی کا کوئی ایک پینوکیو اثر نہیں ہے، بلکہ یہ آرام، بے چینی، ہم آہنگی اور زور کے اصولوں کا ایک انتہائی پیچیدہ رقص ہے۔ جی بالکل۔ لیکن اس بحث کو سمیٹتے ہوئے ایک بہت ہی گہرا اور فکر انگیز خیال ذہن میں ابھرتا ہے۔ وہ کیا؟ اس پوری گفتگو میں اور پچھلے ابواب میں بھی یہ بات سامنے آئی تھی نا کہ لاکھوں سالوں کے ارتقاء نے انسان کی ٹانگوں اور پیروں کو سب سے سچا حصہ بنا دیا ہے۔ جی، کیونکہ خطرے کے وقت سب سے پہلے وہی رد عمل دیتے ہیں، بھاگنے کے لیے یا جم جانے کے لیے۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ بالکل، کیونکہ ان کا براہ راست تعلق بقا سے ہے۔
لیکن اگر ہم آج کی اس ڈیجیٹل دنیا کے بارے میں سوچیں، جہاں زیادہ تر اہم بات چیت، انٹرویوز اور میٹنگز ویڈیو کالز پر ہوتی ہیں، یہ تو ہے۔ اسکرین کے فریم میں صرف چہرہ اور کندھے نظر آتے ہیں، یعنی انسانی جسم کے وہ حصے جو جھوٹ بولنے اور اداکاری کرنے میں سب سے زیادہ ماہر ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ جبکہ جسم کا نچلا حصہ یعنی ٹانگیں اور پیر، جو سچائی کے سب سے بڑے گواہ ہیں، وہ کیمرے کی آنکھ سے مکمل طور پر غائب رہتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی زبردست اور گہرا نکتہ ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس ڈیجیٹل دور میں سچائی کو پرکھنے کا اپنا سب سے اہم ارتقائی ٹول کھو رہا ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ اگر جسم کے سب سے سچے حصے کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، تو کیا مستقبل کی ڈیجیٹل دنیا میں سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز کرنا کبھی ممکن ہو پائے گا، یا انسان ہمیشہ اسکرین پر نظر آنے والے ان چہروں کے فریب میں مبتلا رہیں گے جو جذبات کی اداکاری کرنے میں کمال رکھتے ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جی بالکل۔ اس گہری سوچ کے ساتھ ارد گرد موجود اساتذہ، دوستوں اور ماہرین کے رویوں کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ شاید وہ سچائیاں نظر آنے لگیں جو الفاظ میں کبھی نہیں کہی گئیں۔ اگلے تفصیلی جائزے تک کے لیے سوچنے کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہنا چاہیے۔